کیا میک اپ میں نماز ہو جاتی ہے؟ جی میک اپ اگر حلال میک اپ ہے، کیونکہ آج کل میک اپ میں بھی کچھ ناجائز چیزیں آ رہی ہیں، تو لکھا ہوتا ہے اکثر اس کے اوپر کوڈ. جامعۃ الرشید کی حلال فاؤنڈیشن ہے، اس پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جو میک اپ آتا ہے، جہاں تک ٹوٹی پھوٹی مجھے معلومات ہے، میں 100% تو نہیں بتا رہا، وہ عام طور پر حلال ہی ہوتا ہے. حلال کا مطلب اس میں سور کی چربی وغیرہ شامل نہیں ہوتی. پھر بھی بہرحال تحقیق کر لینی چاہیے، اس کے کچھ کوڈ ہوتے ہیں وہ پڑھ لینے چاہیے. تو اگر نارمل میک اپ ہے تو وہ لگا کے نماز ہو جاتی ہے. لڑکوں کے لیے نائٹ کریم کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ یہ کیا کریم ہے یار؟ لڑکے کریم استعمال ہی نہ کریں بھائی، نہ ڈے نہ نائٹ. حقیقت ہے، نہ ڈے کی کریم نہ نائٹ. آپ کریم استعمال کریں اگر سردیوں سے منہ پھٹ گیا ہے آپ کا، اس کے لیے تو کریم استعمال. مردوں پہ یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی. مرد آدمی تو مرد میں مردانہ وجاہت ہونی چاہیے، آواز میں گرج ہو، سمجھ رہے ہیں، چال میں اس کی مضبوطی ہو. دیکھو عورت کو بندہ چاہیے بھائی، اپنے جیسا شیشے کے سامنے بیٹھنے والا، کہ ہر وقت بیٹھ کے نہ لپائی پتائی میں. جو عورت ہوگی واقعی اگر اسی کی فطرت چینج ہو گئی ہے تو ایک الگ بات ہے. تو عورت کو اس طرح کے آدمی اچھے نہیں لگتے کہ جو میک اپ میں لگے رہیں. ٹھیک ہے نا، بس جاؤ نہاؤ، جب اچھے کہیں شادی میں جانا ہو، بلکہ میں کہوں دولہا بھی بننا ہو، جاؤ ڈیٹول سے نہا لو. اس دن ویسے عام صابن سے نہاتے تھے، اس دن ڈیٹول سے نہا لو بھائی، زیادہ جراثیم مر جائیں گے بالکل ہی. ہاں شیمپو سر میں لگا لو، بس کافی ہے. نہا دھو کے بس چمک گیا، کافی ہے. کوئی کریم کوئی یہ چیزیں آدمیوں پہ سوٹ، میک اپ ویک اپ اچھا نہیں لگتا. جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا میں، مردوں کے کام یہ ہے نہیں. اور اس سے نسوانیت پیدا ہوتی ہے آپ کے اندر، آپ کا سکون خراب ہوتا ہے. اور اگر ایسا میک اپ کر رہے ہو جو بالکل ہی عورت پن جھلک رہا ہے تو پھر تو لعنت ہے. حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ المخنثۃ من الرجال، ان مردوں پہ اللہ کی لعنت جو ہجڑے قسم کے ہوتے ہیں، جو عورت بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے مرد کو ایسا فیشن جو بالکل عورت جیسا نظر آنے لگے، یہ اچھا کام نہیں ہے. تو مرد آدمی ہی اچھا لگتا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں تو اپنی بیگم سے جا کے پوچھ لیں، وہ بتائے گی. ہاں بھائی مجھے، آپ کسی دن شیشے کے سامنے بیٹھے نا، زیادہ کریمی لپائی پتائی کریں، بیگم خود تانے دے گی آپ. تو بھائی بگ ایپل کا استعمال جائز ہے کیا؟ اس میں الکوہل ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا بھائی، آپ بتائیں گے اس میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کاغذات میں ملٹی نیشنل، میں حضرت کو کاغذات لکھا ہوا ہے. حضرت میں ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا ہوں، وہاں لوگوں کے ڈیزائن بناتا ہوں، جس میں آپ کے نام کا لوگو یوٹیوب پر چلانا ہے، جس میں مختلف طرح کی کمپنیاں کا کام آتا ہے، جیسے کہ انشورنس کمپنی، بینک، فلم اسٹوڈیو، اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے وغیرہ. میرے لیے کام کرنا جائز ہے؟ نہیں بھائی، لوگو بنانا تو جائز ہے، فلموں کے لیے تو نہ بنائیں لوگو، باقی چیزوں کے لیے جائز، کام کے لیے جائز ہے. یہ پھر بعد میں آپ ڈیٹیل میں پوچھیں، مجھے اس کی پوری تفصیل جب تک سامنے نہیں آئے گی میں جواب نہیں دے سکتا. دیکھیں مسئلہ پوچھنا ہو نا ڈیٹیل میں تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے، دارالافتاء جامعۃ الرشید احسن آباد کراچی، اس ایڈریس پہ خط لکھیں. مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو بے شک میرے نام پہ لکھ دیں. پراپر کام میں وہاں کرتا ہوں، ایسے مجھے لوگ پکڑا کے چلے جاتے ہیں لفافے، پھر وہ گھومتے رہتے ہیں ادھر ادھر. تو پراپر کسی سوال کا آنسر چاہیے آپ کو، اور اس میں مدلل جواب ہوتا ہے ہمارا، بہت دلائل سے قرآن و حدیث کے حوالے بھی ہوتے ہیں اس میں. تو اس میں آپ کو جواب چاہیے تو دارالافتاء جامعۃ الرشید احسان آباد کراچی، اس ایڈریس پہ آپ ریٹرن میں سوال لکھ کے پوسٹ کر دیں، ای میل نہیں. اور اپنے ہی لفافے میں جوابی لفافہ بھی ڈال دیں، اور جوابی لفافے پر اپنے مبارک ہاتھوں سے خود ایڈریس ڈال دیں، تاکہ وہاں مفتیان کرام کا کام کیا ہو جائے؟ آسان. وہاں جب جواب جائے گا تو بس بعض دفعہ میں جواب لکھ دیتا ہوں، بعض دفعہ دوسرے علماء سارے، اور پھر اس کو دو بڑے مفتی، سینئر مفتی چیک کرتے ہیں، دو بڑے مفتیوں کے اس پہ سگنیچر ہوتے ہیں، پھر جامعۃ الرشید کی اسٹیمپ لگتی ہے. وہ جواب بہت ایک ذمہ دارانہ جواب ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہیں بھی آپ دکھا سکتے ہیں، وہ عدالت میں بھی مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے مجھ سے سوال پوچھنے کا طریقہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی مجھ سے کا مطلب مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو جامعۃ الرشید سے پوچھیں نا، ہم بھی وہی کام کرتے ہیں. تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں وہاں بھی کام کروں اور یہاں اخفل طریقے سے بھی آپ کے لے کے بیٹھا ہے، میں سارا دن یہی کرتا رہوں گا اور تو کوئی کام نہیں ہوگا. تو وہاں بھیج دیا کریں. بعض لوگ اس پہ مصر ہوتے ہیں مفتی صاحب، یعنی مجھے سے جواب لکھوانا ہے تو اس پہ پھر میرا نام لکھ دیں اوپر، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ پھر ہم دیکھ لیں گے، ہمارے پاس ٹائم ہو تو ہم جواب لکھ دیں گے، نہیں تو جس کے پاس ٹائم ہوگا اس سے لکھوا کے اور بتا دوں گا. بھائی فون پہ میں بھی متفق ہوں اس جواب سے. آم کھانے سے مطلب ہے نا، پیڑ گرنے سے مطلب تو نہیں ہونا چاہیے نا. کیا شوہر اپنی بیوی کو قبر میں اتار سکتا ہے، غسل دے سکتا ہے؟ شوہر بیوی کو فقہ حنفی میں غسل نہیں دے سکتا، اس کے دلائل کسی اور وقت میں. بعض لوگ کہتے ہیں وہ حضرت علی کی روایت پیش کرتے ہیں، اس سے تو ثابت ہوتا ہے حضرت عائشہ کی روایت سے کہ شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے. اس کے جوابات بہت مضبوط جوابات ہیں حناف کے پاس. اچھا بھائی، قبر میں اتار سکتا ہے بالکل.
زوحان نام رکھنا کیسا ہے؟ اس پتہ نہیں کیسا ہے، اس کا مطلب مجھے معلوم نہیں ہے، پہلی دفعہ سنا ہے۔ میں آپ کی پرتکلف دعوت کرنا چاہتا ہوں بما اہل و عیال بشمول تمام بیویاں، تو پھر جب سب کو لے کر آؤں گا تو پھر ایک اچھا سا ہیلمٹ پہلے سے میرے لیے تیار رکھ۔ میں ساری ازواج کو اکٹھا اکثر لے کے نہیں آتا۔ ایک تو لوگ لڑوا رہے ہوتے ہیں آپس میں، آپ لوگ ایسے کیسے بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، گھر والوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، ان کا اچھا ٹھیک ہے نہیں بیٹھتے آرام سے، مارنا دھاڑ شروع کر دیتے ہیں، آپ لوگ خود لڑواتے ہیں لوگ، خواتین، یعنی میں نے بتایا نا فائر بریگیڈیئر کے علاوہ ہر عملے میں خواتین، تو وہ خود بعض دفعہ لڑوانے کی سب تو نہیں ہوتی جو بیان کے علاوہ بات ہو رہی ہے۔ تو بھائی میں دعوتوں کا ٹائم نہیں ہے، اصل بات یہ ہے دعوتیں قبول کرنا میں نے بالکل چھوڑ دی ہیں، مارکیٹ سے ٹائم کیا ہو گیا ہے، شارٹ ہو گیا۔ جس نے کھلانا ہے ادھر ہی گھر میں لا کے دے دے بھائی، اپنا نام لکھ دے، فون پہ شکریہ ادا کر دوں گا میں اس کا۔ میں نے 8 لاکھ کی رقم قرضے کی صورت میں 2017 میں لی تھی اور یہ طے ہوئے 2 سال کے بعد ادا کر جائے گی، سونے میں 2 سال کے اندر 2 لاکھ ادا کرتی ہے اور بقیہ 6 لاکھ۔ 8 لاکھ کی رقم قرضے کی صورت میں لی تھی، طے ہوا تھا کہ 2 سال میں ادا کی جائے گی، اور یہ بھی طے ہوا تھا کہ مکمل ادا نہ ہونے کی صورت میں بقیہ رقم سونے میں لکھ لیا جائے گا۔ غلط، بالکل جائز نہیں ہے۔ یا تو آپ سونے ہی کی صورت میں قرضہ لیتے پھر سونا واجب ہوتا، کیش رقم جب لیے تو وہی اماؤنٹ دینا پڑے گا۔ ہاں جب اماؤنٹ دینے کا وقت آئے تو پھر جو قرضہ واپس لے رہا ہے اس کی پرمیشن سے اس کو سونے میں تبدیل کر کے عین اس ٹائم پہ دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ راضی ہوگا اور آپ بھی راضی ہوگے، پہلے سے یہ شرط لگانا جائز نہیں ہے۔ دیکھو قرضہ جب آپ کسی کو دیتے ہیں نا، آپ کو پتا ہے کرنسی تو ڈی ویلیو ہو رہی ہے، تو آپ کو ڈر ہے کہ یہ جب پتہ نہیں 1 سال 2 سال کے بعد دے تو کرنسی، تو قرضہ سونے میں دیا کرو نا۔ میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں وہ کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو گولڈ کی شکل میں، جب بھی قرضہ دو کسی کو، بھائی 1 تولے سونا دے رہا ہوں آپ کو، مجھے 10 سال کے بعد بھی چاہیے تو 1 تولے سونا چاہیے۔ پھر جب وہ 1 تولے سونے کی ادائیگی کا وقت آئے تو پھر اس وقت سونے کی جو ویلیو چل رہی ہو نا وہ بے شک کرنسی میں لے لو، سمجھ رہے؟ تو قرضہ جس چیز میں دیا جائے گا واپسی کی ادائیگی کے وقت وہی اصل معیار ہوگی، اس کی قیمت بڑھ گئی تو فائدے میں چلے گئے، گر گئی تو نقصان میں، سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا ایک سیکنڈ، کوئی سوال آپ میں سے کسی نے پوچھنا ہو بے تکلف ہو کے پوچھیں، کیونکہ اب پھر کافی ڈیلے ہو جائے گا نا معاملہ۔ ایک سوال پوچھنا جو کامن نہیں، اگلی 2 رکعتوں میں فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں فاتحہ کے ساتھ قرات نہیں کی جاتی، اگر کر لی تو کچھ تو بھی جائز ہے، لیکن بہتر ہے نہ کریں۔ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنا لازم ہے اس میں، نہیں واجب نہیں ہوگا، ہاں جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے۔ دکان سے آغا خانی کی پانی لے رہے ہیں نا، مسلمان کی دکان سے چرس لینا جائز نہیں ہے، آغا خانی کی دکان سے پانی لینا جائز ہے۔ اسلام یہ نہیں دیکھتا کس سے لے رہے ہو، کیا لے رہے ہو، اس کو فوکس کرتا ہے۔ زبیر، عمیر بہترین نام ہے، ہاں کوئی بات نہیں، حضرت مصعب بن عمیر تھے نا ان کے، ہاں تو وہ غریبی ہو گئی، نہیں، جو نصاب سے زیادہ زکوٰۃ ادا کر دی وہ غریبی ہو گئی، غریبی واپس نہیں لی جا سکتی۔ ہوٹل والے نے اگر آپ کو غریبی غلطی سے کھلا دی تو اب یہ تھوڑی کہ یار وہ پیسے تو آپ نے، بھائی تم نے کھلائی ہے، تو آپ نے جو زکوٰۃ جتنی واجب تھی اس سے زیادہ جب دے دیے تو وہ نفلی صدقہ ہو گیا، اگلے سال اس کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے ہیں، نہیں قادیانیوں سے معاملات صحیح نہیں بھائی، کسی کی 2 بیویاں ہیں تو رات میں برابری ضروری ہے، محبت غیر اختیاری چیز ہے، دونوں سے سیم محبت فرض اس لیے نہیں ہے کہ یہ اپنے اختیار میں ہے نہیں، ٹھیک ہے نا، برتاؤ تو ایک جیسا ضروری ہے۔ اگر کھلے عام سب کو پتہ ہے تو پھر اس کو ہٹا دینا چاہیے، چند لوگوں کو معلوم ہے تو اس کو ذلیل کرنا تو اجازت نہیں ہے اس کے گناہ کو، لیکن کسی اور طریقے سے اس کو پتلی گلی سے نکالیں وہاں سے، کیونکہ وہ بس کچھ کریں ان کو پتلی گلی سے نکالیں وہاں سے۔ عمیر نام جائز ہے، حمیر، ہاں تو حمیر گدھے کو بولتے ہیں، حمیر تو صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں لگتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہہ رہے لڑکی ہے لیکن وہ گرین چینل والی ہے، تھوڑا سا گرین شیڈ آ رہا ہے تو ٹھیک ہے یار کر لو، تھوڑا سا آپ وائٹ تھوڑا سا وہ گرین، ایک نیا فرقہ وجود میں آئے گا، دوبارہ پڑھنی پڑے گی، ہاں ٹھیک ہے، یعنی آپ نے کم سے کم اتنا بیچنا ہے، اس سے زیادہ پہ آپ کا پروفٹ ہوگا، یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ، لیکن ہاں وہ صحیح ہے، زندگی میں 1 آدھ دفعہ کبھی پردے میں مکمل تو گنجائش ہے، ویسے نہیں جائز۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے سورہ کہف میں بہت سارے واقعات بیان ہوئے، اصحاب کہف کا واقعہ سب سے پہلے بیان ہوا کہ انہوں نے کیسی اللہ کے لیے قربانی دی، پھر اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا، یہ سارے نیک بندوں کے واقعات تھے۔
اب ایک خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان سب کا حاصل کیا ہے کہ اچھا عمل کرو اور برائی سے بچو. اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی مشرکین کے غلط عقیدے. وہ اچھے عمل کو، شرک کو اچھا عمل سمجھتے تھے، تو اس کی نفی کی گئی ہے کہ اچھا عمل وہ ہے جس کو اللہ اچھا کہے. تو پورے رکوع میں یہی ہے کہ اگر ابھی بھی نہیں مانتے تو پھر آخرت میں تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے. کیونکہ ان سب واقعات کا اور ان سب باتوں کا حاصل خلاصہ یہی ہے کہ عمل اچھا کرو، آخرت پر یقین کرو، توحید کا مذہب اختیار کرو اور نیک اعمال اختیار کرو، ورنہ تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، کیا وہ لوگ جو کافر ہیں انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ ٹھہرا لے مجھے چھوڑ، میرے بندوں کو ٹھہرا لے مجھے چھوڑ کر اپنا دوست. یعنی اس تفصیل جو ہم نے سورہ کہف میں بیان کی ہے اس کے بعد بھی یہ گمان کر رکھا ہے کہ یہ کوئی ٹھیک عمل ہوگا کہ ذوالقرنین کو فتح دینے والا اللہ، خضر علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے والے اللہ، پھر تکوینی امور خضر علیہ السلام کے ذریعے کیسے کیسے کام اللہ کر رہا ہے، پھر اصحاب کہف کو کیسے اللہ نے بچایا، اور اللہ نے اپنی کتنی قدرت اور نعمت و باغ والوں کا واقعہ اللہ نے بیان کیا کہ اللہ پر اعتماد نہیں کیا، توکل نہیں کیا، کیسے ان کا باغ ہلاک ہو گیا. تو ان سب باتوں کے بعد پھر یاجوج ماجوج کا اللہ نے بیان کیا. تو ان سب باتوں کے بعد بھی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کوئی مناسب کام ہے کہ تم میرے بندوں کو، یعنی جو میرے غلام ہیں ان کو معبود بنا لو؟ غلام کبھی معبود ہو سکتا ہے؟ یعنی اولیاء یہاں دوست سے مراد ہے ان کو معبود بنا لینا. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ایسے کافروں کے لیے تو ہم نے جہنم تیار کر کے رکھی ہے. نزلا بطور مہمانی کے، یہ تحکم کہتے ہیں اس کو، یعنی اس کو مہمانی تو نہیں ہے حقیقت میں، لیکن جب آپ کسی کو بڑی شدید وعید سناتے ہیں تو آپ یہی کہتے ہیں کہ تو آ، میں تیرا اکرام کروں گا زہر کے ذریعے. تو وہاں اکرام کا لفظ ایک مجازن استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ جیسے اکرام میں پورا اہتمام کیا جاتا ہے نا، تو تجھے مارنے کا بھی ہم نے پورا اہتمام کیا ہے. تو مجازن اس کو مہمان نوازی سے تعبیر کیا جاتا ہے، دعوت سے تعبیر کیا جاتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم تمہیں ان لوگوں کو نہ بتائیں جو خسارے کے اعتبار سے بہت بڑے خسارے والے ہیں. بہت بڑے خسارے والا اس لیے کہا کہ دو قسم کے لوگ خسارے میں ہوتے ہیں. ایک وہ جو برا عمل کریں اور اس کو برا سمجھ کے کریں، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں سزا ملے گی اس کی، اور سزا ملتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. دوسرا وہ لوگ ہیں جو برا عمل کر رہے ہیں لیکن یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ یہ اچھا ہے، تو وہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس کا ہمیں بہت فائدہ ہوگا. تو یہ زیادہ خسارے والے لوگ ہیں، کیونکہ ان کی تو امیدوں پہ بالکل پانی پھر جائے گا. ان کے ساتھ تو وہ ہوگا جن کی ان کو توقع ہی نہیں تھی. ایک آدمی امتحان کی تیاری ہی نہیں کرتا، ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ تیاری ہی نہیں کرتا، اسے پتہ ہے میں نے فیل ہونا ہے، لیکن ایک تیاری کر رہا ہے فزکس کی، حالانکہ پیپر جو ہے میتھ کا آنے والا ہے. تو جب اس کے سامنے پیپر آئے گا تو اس نے تو اتنی محنت کی ہوگی فزکس کے لیے، اور پتہ چلا پیپر جو ہے وہ میتھ کا ہے جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ تیاری نہیں کی، اس کا غم کتنا ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں. کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اعمال کے لحاظ سے بڑے خسارے میں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کی دنیا کی زندگی میں ہی ان کی کوشش ضائع کر دی ہم نے، یعنی آخرت تک پہنچنے نہیں دیا اس کوشش کو. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، جبکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اچھی کوششیں کر رہے ہیں اور خدا ان سے بہت خوش ہو رہا ہے اور ان کوششوں پہ ان کو بہت زیادہ اجر ملنے والا ہے. مشرک یہی کرتا ہے نا، بدعتی یہی کرتا ہے، کافر یہی کرتا ہے. وہ چند چیزوں کو ٹھیک کر کے سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوں، حالانکہ وہ سب ضائع ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں، کیونکہ توحید کے بغیر اور وہ اعمال جن کو اللہ اس کے رسول نے اچھا کہا ہو، تو اللہ رسول سے پوچھے بغیر اگر کوئی عمل آپ کرتے ہیں تو آپ کی نظر میں اچھا ہے، وہ اللہ کی نظر میں اچھا نہیں، وہ ضائع ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا. تو جو اپنے رب کی آیات کا انکار کرتا ہے وہ عمل کتنا ہی اچھا کر رہا ہو، اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا یہ عمل ضائع ہو رہا ہے، دنیا میں ختم ہو جائے گا. وَلِقَائِهِ، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی ملاقات کا انکار کیا. کسی کا اگر یہ عقیدہ نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی، مجھے میرے اعمال کا حساب و کتاب دینا پڑے گا، تو قرآن سے پتہ چلتا ہے وہ کتنا ہی اچھا عمل کر لے، ساری انسانیت کو کھلائے، خدمت کرے اور دنیا کو امن سے بھر دے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں اس کے عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ اس نے میری باتوں پہ یقین نہیں کیا، اس کو اہمیت ہی نہیں دی. جیسے کہ آگے اس کی اور ڈیٹیل آ رہی ہے. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال برباد ہو گئے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت کے دن ان کے عمل کے لیے وزن نہیں قائم کریں گے. وزن کا مطلب اس کو وزن دیں گے ہی نہیں، اس کو ویلیو نہیں دیں گے. تو عمل تو ہوگا ان کے پاس،
کیونکہ آخرت میں تو سب کچھ سامنے آئے گا، اچھا عمل بھی برا عمل بھی، لیکن اس کے عمل کو وزن نہیں، کیونکہ وزن کے لیے ضروری ہے ایمان اور اخلاص۔ ایک آدمی ریاکاری کے ساتھ بہت اچھا عمل کرتا ہے، کروڑوں انسانوں کو کھانا کھلاتا ہے، بھوکوں کو زندگی دیتا ہے، لیکن اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے، تو عمل کی کوالٹی کے لحاظ سے تو بہت، کوانٹٹی کے لحاظ سے تو بہت ہے، کوالٹی کے لحاظ سے اس میں وہ زیرو ہے۔ لیکن ایک آدمی آدھی کھجور دیتا ہے، نیت اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس آدھی کھجور کے صدقے میں بھی اللہ تعالیٰ بہت وزن ڈال دیں گے۔ تو اخلاص سے اور ایمان، ان دو چیزوں سے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم ان کے عمل کو قیامت کے دن وزن نہیں دیں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم، اور یہ ان کی جزا جہنم ہے، ان کو بتا کے دکھا کے کہا جائے گا بما کفروا، اس لیے کہ تم نے بہت بڑا جرم کیا تھا، تم نے خدا کا انکار کیا تھا۔ اب تم انسانیت کی خدمت کر کے یا لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آ کے تم سمجھتے ہو کہ اچھا عمل کر رہے ہو، تو ٹھیک ہے اچھا عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت برا جرم بھی تو تم نے کیا ہے نا، اپنے بنانے والے کا تم نے انکار کیا۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور میری آیات اور میرے پیغمبروں کو مذاق بنا لیا۔ مذاق کا مطلب سیریس نہیں لیا ان کو۔ ہزوا یہ سنجیدگی جو ہے نا، جب ہم کوئی کام سنجیدگی سے کرتے ہیں، اس کے اپوزٹ ہے یہ کہ ہزو۔ تو ہزل بھی اسی معنی میں آتا ہے، اور ہزوا کا معنی میں ذرا توہین کا عنصر زیادہ ہے کہ سیریس نہیں لیا اور اس کو بالکل اگنور کیا، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں دی تم نے اس کو۔ تو استہزاء اسے کہتے ہیں، ہزوا استہزاء ایک ہی مفہوم ہے ان کا۔ تو آپ دیکھ لینا آج بڑے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے لوگ جو بڑی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو جب کہا جائے اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، اس کے کیا حکام ہے، تو کہتے ہیں یار یہ مذہبی لوگوں کی باتیں ہیں، مذہب کے چکر میں نہیں پڑتے۔ تو آپ کیوں نہیں پڑھ رہے مذہب کے چکر میں؟ مذہب آپ کو بنانے والے کا انٹروڈکشن کروا رہا ہے، کریٹر کے بارے میں بتا رہا ہے کہ تم بھی پانی کے قطرے سے پیدا کیا، یہ ایسے ہی تھوڑی ہو گیا خود بخود، اور یہ سارا نظام چل رہا ہے، تم لذتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہو، یہ کسی نے کیا ہے تمہارے لیے۔ لیکن لبرل لوگوں کو کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی، ان کی نظر میں دنیا کا سب سے بور ترین ٹاپک وہ مذہب ہے، ہر چیز میں دلچسپی لیں گے، خدا سے ان کو کچھ بیر ہے، نہ خدا کا ذکر سنیں گے نہ خدا کا ذکر کریں گے۔ جیسے مشرکین کے بارے میں آتا ہے نا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ مشرکین کے سامنے جب اکیلے خدا کا ذکر کیا جائے نا، تو ان کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں، ایسے ڈپریشن میں جانے لگتے ہیں، یہ بور ہونے لگتے ہیں یہ۔ تو آج بھی آپ دیکھ لیں جو ہمارا ایجوکیٹڈ طبقہ جو مذہب سے دور ہے، اور دولت اللہ نے اس کو دی ہے، وسائل دیے ہیں، ٹھیک ہے انسانیت کی خدمت کر رہا ہوگا وہ، لیکن جب اس کے سامنے خدا کا تذکرہ کیا جائے تو ان کے دل بھی تنگ ہونے لگتے ہیں، بور ہونے لگتے ہیں وہ کہ کوئی اور ٹاپک چھیڑو، اس سے کیا فائدہ ہمیں۔ تو یہی حال ہے، اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے پیغمبروں کو اور میری آیات کو ایک مذاق بنا لیا تھا، اس کو سیریس نہیں لیا انہوں نے، یہ ان کا بہت بڑا جرم تھا۔ اس کے برعکس کچھ لوگ دوسرے تھے، قرآن کی عادت ہے جہاں برے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے وہاں اچھے لوگوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس، ان کے لیے تو فردوس کے باغات ہیں۔ جنت الفردوس حدیث میں آتا ہے وہ مقام ہے جو اعلیٰ درجے کے جنتیوں کو ملے گا، تو قرآن میں یہاں اعلیٰ درجے کے مومن مراد ہوں گے۔ تو جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے جنت الفردوس ہے، نزلا بطور مہمانی کے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ ان کے بغیر کامیابی نہیں ہے، صرف ایمان بھی کافی نہیں اور صرف اعمال صالحہ بھی کافی نہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت الفردوس جو بہت اعلیٰ جنت ہے، جو شخص بھی کبیرہ گناہوں سے بچے گا اور نیک اعمال کرے گا تو قرآن کے ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو جنت الفردوس ہی ملے گی، جو اعلیٰ درجے کی جنت ہے۔ جو کم درجے کی جنت ہے شاید پھر وہ گناہگار مسلمانوں کے لیے ہو، کہ جن کو کسی سفارش کی وجہ سے ان کے گناہ معاف ہو جائیں، یا وہ کہ اپنی سزا جہنم میں بھگتنے کے بعد جہنم سے نکلیں۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جنت الفردوس عام مسلمانوں کے لیے جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، اور اس سے نیچے کی جنت ان لوگوں کے لیے جن سے گناہ ہو گیا تو کسی کی شفاعت کی وجہ سے قیامت کے دن بخشش ہو گئی، یا جہنم میں سزا کھانے کے بعد پھر وہ جنت میں جائیں گے۔ واللہ اعلم۔ فرمایا خالدین فیہا، یہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ جنت سے نکلیں۔ یعنی اتنی خوبصورت اتنی پیاری جنت ہوگی کہ بور نہیں ہوں گے وہاں پہ۔ آپ کو پتہ ہے انسان کو کیسی ہی لگژری لائف دے دی جائے، ایک وقت کے بعد وہ اس لائف سے تھکتا ہے، وہ چاہتا ہے اس سے کچھ آگے کا ملے مجھے۔ ہم نے دیکھا ہے مالداروں کے پاس گاڑیاں آتی ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں، پھر وہ کچھ وقت کے بعد اس گاڑی کو چینج کرنے کا سوچتے ہیں، یار اس کو بیچو دوسری لو۔ موبائل آپ دیکھ لینا، نیا جیسی ورژن آتا ہے پرانا والا برا لگنے لگتا ہے مالداروں کو، کہتے ہیں نیا موبائل آنا چاہیے۔
تو انسان کی طبیعت میں ہے کہ وہ بہت جلدی اکتا جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں وہ جنت اتنی خوبصورت ہوگی کہ اکتائے گا نہیں. وہ نہیں چاہے گا کہ نہیں ہے اللہ اب یہ والی جنت سے نکال کے کسی اور جنت میں بھیج دے مجھے. نا 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 لا یبغون عنہا حولا، وہ اس سے دور ہونا ہی نہیں چاہیں گے. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. اب اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا پرست لوگ اللہ کا نام آتے ہی ان کے دل تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کو ویلیو نہیں دیتے. جب اللہ کو نہیں دیتے تو ظاہر ہے اس کی نشانیاں اور اس کے پیغمبروں کو بھی ویلیو نہیں دیتے. تو اللہ اپنی ویلیو بتا رہا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ اگر تم اس کی تعریف میں لکھنا شروع کرو، اور یہ جو سمندر کا پانی ہے یہ سیاہی ہو اور اس سیاہی سے تم لکھنا شروع کرو، سمندر ختم ہو جائیں گے، خدا کے تعریفی کلمات ختم نہیں ہوں گے. پھر بھی خدا کا حق نہیں ادا کر سکتے. آج دیکھیں نا، کوئی گاڑی کی تعریف کرتا ہے فوراً ہمارا دل چاہتا ہے یہ گاڑی کاش میرے پاس ہوتی. کوئی کسی کے حسن و جمال کی تعریف کرے گا تو انسان کا دل چاہتا ہے کاش میرا اس سے ریلیشن ہو جاتا، میرا اس سے نکاح ہو جاتا. کوئی کسی کی پرسنالٹی کی بات کرے گا تو انسان کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے. کوئی کسی خوبصورت بنگلے کی بات کرے گا، انسان کا دل چاہتا ہے کہ یہ بنگلہ مجھے مل جائے. کوئی کسی کنٹری کی بات کرے گا، بہت خوبصورت کنٹری، انسان کا دل چاہے گا کاش میں وہاں جا کے رہنا شروع کر دوں. تو تھوڑی سی تعریف میں انسان ہل جاتا ہے اور اس کو ویلیو دینا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ تم کیسے ہو کہ خدا وہ ذات ہے کہ اس کے جمال کو، اس کے کمالات کو، اس کے احسانات کو، یہ ساری چیزیں اللہ کی تعریفی کلمات ہیں. اللہ کے احسانات کہ اس نے اپنے بندوں پہ کیا کیا احسانات کیے، اللہ کے کمالات کہ اس کے کیا کیا کمالات ہیں، کیسے انڈے سے چوزہ نکالتا ہے، کیسے منی کے قطرے میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بنا دیتا ہے. اور اس کا جمال، اس کے حسن و جمال کو بیان کیا جائے، اس کی طاقت اور قدرت کی کتنا پاورفل ہے. یہ تمام چیزیں کسی بھی ذات کی تعریفی کلمات کہلاتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے میرا رب وہ ذات ہے کہ سمندروں کی سیاہی سے میرے رب کی تعریف میں کلمات اگر تم لکھنا شروع کرو، لنفد البحر، سمندر خشک ہو جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہو. ولو جینا بمثلہ مددا، اگر ہم اس سے جیسے اور سمندر بھی لے آئیں تو بھی لکھتے لکھتے قلم گھس جائیں گے. قرآن میں یہی مضمون سورہ لقمان میں ہے کہ ساری دنیا کے درخت اگر قلم بن جائیں تو ان درختوں سے آپ لکھنا شروع کریں تو درختوں کی لکڑی ختم ہو جائے گی اور اللہ کے تعریفی کلمات ختم نہیں ہوں گے. قل انما انا بشر مثلکم، کیا زبردست کلام ہے. آپ دیکھیں نبی کی دعوت میں کتنی کلیئرٹی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب کی تو یہ شان ہے کہ تم اس کی تعریف لکھتے رہو گے نا، اس کی قدرت، اس کی طاقت اور اس کے کمالات کو، تو سیاہی خشک ہو جائے گی، اس کے کمالات ختم نہیں ہوں گے. اور میری حالت کیا ہے، انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. ہاں مجھے جو فضیلت ملی ہے وہ اس بات میں ملی ہے، یوحا الیہ، رب نے مجھے سلیکٹ کر لیا ہے کہ میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچانا. کیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، اور یہ تواضع بھی اللہ سکھا رہا ہے کہ اے نبی آپ میری تعریف کرنے کے بعد اپنی پوزیشن بھی واضح کریں کہ میں تمہیں اپنی طرف دعوت نہیں دے رہا، میں تمہیں اپنے کمالات تمہارے سامنے پیش نہیں کر رہا، میں تو تمہیں خدا کی طرف بلا رہا ہوں. تو میری ویلیو بھی اگر تمہاری نظر میں ہوگی تو اس خدا کی وجہ سے ہوگی. تو اصل ویلیو خدا کی پیدا کرو اپنے اندر، اور میں تمہیں اسی رب کے دین کی طرف بلا رہا ہوں، اسی خدا کی طرف بلا رہا ہوں جو ایسا قابل تعریف ہے. تو اس کی اطاعت کرو، میں تمہیں اسی کی اطاعت کی طرف اور اسی کی عبادت کی طرف بلا رہا ہوں. مجھے بھی اللہ کے ساتھ شریک مت کرو. وجہ کیا ہے، انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں. انسانوں کے لوازمات میرے ساتھ بھی وہی ہیں جو عام انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں. انسانوں کو بھوک لگتی ہے، انسانوں کو وہ پریشان ہوتے ہیں، انسان عاجز ہوتے ہیں، انسان اللہ کے در کے محتاج ہوتے ہیں. تو مشرکین بار بار کہتے تھے نا یہ آپ اشارہ کریں اور زمین سے چشمے جاری ہو جائیں اور درخت پیدا کر دیں اور آپ یہ کر دیں اور وہ کر دیں، آسمان پہ جا کے قرآن لے کر آئیں. تو ان سب باتوں کا جواب دیا جا رہا ہے کہ میرے رب کی جو کلمات ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے. میری پوزیشن میں واضح کر چکا ہوں. وہ کیا، انما انا بشر مثلکم، میں تو محض تمہاری طرح کا انسان ہوں. فرق کیا، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی گئی ہے. اور وحی بھی کیا کی گئی ہے، رب کی تعریف کرنی ہے، خدا کی طرف لوگوں کو لانا ہے اور تمام مخلوق سے ہٹا کے خدا سے رشتہ جوڑنا ہے. وہ کیا وحی ہے، انما الہکم الہ واحد، عبادت کے لائق صرف ایک ہی الہ ہے، غلامی صرف اسی کی ہوگی، میری بھی نہیں ہوگی، میری اطاعت ہوگی، عبادت صرف خدا کی ہوگی. فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس یہ مضمون اے نبی آپ ان کو بتا کے کہہ دیں کہ اب میری باتیں سننے کے بعد بھی کوئی شخص اپنے رب کی ملاقات کی اگر امیدیں لگا بیٹھا ہے، اس کو یقین ہو چلا ہے کہ واقعی اللہ برحق ہے،
ایک خدا ہے جس کی ہمیں عبادت کرنی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی عبادت کی طرف نہیں بلا رہے, اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں, اور موت کے بعد کی ایک زندگی ہے. تو ان باتوں کو سننے کے بعد جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امیدیں لگا بیٹھا ہے تو فوراً اب کیا کرے, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, اب اسے چاہیے کہ نیک اعمال شروع کر دے. اب موقع ضائع نہ کرے. کیوں؟ اب نیک عمل کا اس کو اجر ملے گا. جو رب کو ایک نہیں مانتا اور موت کے بعد کی زندگی کا قائل نہیں ہے, وہ عمل صالح نہ کرے, اس کا کوئی فائدہ نہیں, ضائع ہونے والا ہے. یہ بالکل ایسی مثال ہے, یہ ایسا انداز ہے قرآن کا بیان کرنے کا کہ جیسے آپ نے کہیں جانا ہو, کوئی آپ کی بڑی اچھی جاب لگ گئی ہو, کوئی آپ کو آ کے بتائے کہ بھئی امریکہ میں تمہاری جاب لگ گئی اور لاکھوں روپے تمہاری تنخواہ ہے, اور بس ایک سادہ سا انٹرویو ہوگا, اس کی تیاری کر لو. تو اور وہ کویشچن بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں, بس وہ انٹرویو تم نے دینا ہے, چند سوالات ہوں گے, اس کے بعد تمہارے وارے نہیں آ رہے, بس مزے ہو گئے تمہارے. اب بندے کو یقین نہیں آ رہا, وہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں یار میں کہاں اور امریکہ کہاں اور کروڑوں روپے کہاں, اور چند سوالات مجھ سے پوچھیں گے اور یہ جواب بتائے گا, اس کے مجھے پہلے سے ایسی فضول باتیں کر رہے ہیں. آپ کو یقین نہیں آ رہا, آپ تیاری نہیں کر رہے انٹرویو کی. اچانک کیا ہوا کہ کوئی آپ کو ایسی خبر پہنچی جس سے آپ کو امید ہو گئی کہ بھائی واقعی یہ صحیح کہہ رہا ہے. تو لوگ کیا کہیں گے, بھائی اب تمہیں امیدیں قائم ہو گئی نا کہ واقعی تمہیں جاب مل گئی ہے اور چھوٹا سا ایک انٹرویو ہوگا, اب ہری اب فوراً اس انٹرویو کی تیاری شروع کر دو. اب ٹائم ویسٹ نہیں کرنا, اب ویسٹ کیا تو تم تو برباد ہو جاؤ گے. اب وہ 8-10 سوالات ہیں, پوچھ لو کسی سے ان کے جواب, وہی سوال تم سے بھی پوچھے جائیں گے, فوراً پوچھ لو, اب تیاری کر. اب اس میں اب اگر تم نے فیل ہو گئے نا تو یہ تمہاری کوتاہی ہے کہ تمہارے پاس کامیاب ہونے کا اتنا بڑا آپشن آیا تھا, تم نے ضائع کر دیا. بالکل یہی انداز اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ کہف کے آخر میں فرماتے ہیں کہ دیکھو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید لگا بیٹھا ہے نا ہمارے بتانے سے, ہمارے دلائل سے, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, اب وہ نیک اعمال شروع کر دے, اب وہ اس کامیابی کے موقع کو ضائع نہ ہونے دے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, اور یہ نہ کرے کہ نیک اعمال کے ساتھ شرک کر کے اس عمل کو ضائع کر دے, کیونکہ ہم نے دونوں مضامین بیان کر دیے کہ توحید کے بغیر عمل قبول نہیں ہے. انما الہکم الہ واحد, تو ایک الہ کو الہ مانتا رہے, کبھی کسی کے بہکاوے میں آ کے یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد, اور یا غوث اعظم مدد, یا قبروں پہ سجدہ کرنا, اور جو ہے اللہ کے سوا کسی کو پکارنا شروع کر دینا, کبھی کسی کے بہکاوے میں آ کے یہ کام نہ کرے. موت تک توحید پر قائم رہے, رب سے ملاقات کی امید رکھے. یہ دو عقیدے جس کو مل گئے, اب وہ اعمال صالحہ میں آگے سے آگے بڑھے, کیونکہ اب اس کے اعمال کی ویلیو ہے, کم سے کم ایک نیکی پہ میں 10 گنا تو دوں گا, اور بعض دفعہ بہت زیادہ بڑھا دوں گا. اس کے لیے اب کامیابی کے دروازے میں نے کھول دیے. ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم توحید پرست بھی ہیں اور ہم اللہ سے ملاقات کا یقین بھی رکھتے ہیں, لیکن کتنے بدقسمت ہیں کہ اس کے باوجود ہم اس کامیابی کے لیے محنت نہیں کر رہے جس کامیابی کی اللہ ہمیں خوشخبریاں سنا رہا ہے. آج مسلمان قوم اعمال میں کتنی پیچھے ہے, حالانکہ ان کو تو اعمال میں غیر مسلموں سے زیادہ آگے ہونا چاہیے. میں لوگوں کو اکثر یہ بات بتاتا ہوں کہ غیر مسلم میں ایمانداری آپ کو بہت سے غیر مسلموں میں نظر آئے گی, حالانکہ اس ایمانداری کا ان کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے, جبکہ مسلمان کو تو سچ بولنے کا دنیا سے زیادہ آخرت میں فائدہ ہے, معاہدے پورے کرنے کا دنیا سے زیادہ آخرت میں فائدہ ہے, ملک اور قوم کے ساتھ وفا کرنے کا دنیا سے زیادہ آخرت میں فائدہ ہے, ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنے کا غیر مسلم کو صرف دنیا میں فائدہ ہے کہ اس کے بزنس پہ, اس کی بات پہ لوگوں کو, پروڈکٹ پہ لوگوں کو اعتماد آتا ہے, جبکہ مسلمان کو دنیا سے زیادہ آخرت میں فائدہ ہے. تو مسلمان کو تو اچھے کاموں میں کافر سے 20 گنا آگے ہونا چاہیے, کیونکہ اس کو بہت زیادہ اجر مل رہا ہے. اکثر ایک درخت لگانے کی مہم چلتی ہے, مجھے ایک جگہ بیان کے لیے بلایا گیا, میں نے کہا کہ دیکھیں غیر مسلم درخت لگاتے ہیں انوائرمنٹ کے لیے کہ ماحول کی آلودگی ماحول میں ختم ہو جائے, اچھا کام ہے درخت لگانا. مسلمان کو اس میں کافروں سے کئی گنا زیادہ آگے ہونا چاہیے, کیونکہ کافر کا یہ نظریہ ہے کہ میں درخت لگاؤں گا, ماحول میں آلودگی ختم ہوگی, آکسیجن لیول بڑھے گا, صحت اچھی ہوگی, اس سے زیادہ اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. جبکہ مسلمان جب درخت لگاتا ہے تو اس کو اپنے رب سے ملاقات کی امید ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کی حدیث میں کیا فرمایا, جس نے درخت لگایا تو مرنے کے بعد انسان تو دور کی بات, چرند پرند بھی جب تک اس درخت سے فائدہ اٹھائیں گے اس کو ثواب ملے گا. قیامت کے دن ترازو میں وہ درخت, صرف درخت نہیں بلکہ درخت سے جس مخلوق نے اس کے مرنے کے بعد فائدہ اٹھایا وہ تمام کو صدقے کا ثواب اللہ ترازو کے پلڑے میں لا کے رکھ دیں گے. یہ مطلب ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, کہ جو رب سے ملاقات کی امیدیں لگا بیٹھا ہے وہ تو اچھے کاموں میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. تو یہ سورہ کہف کا ختم تھا, بہت اچھا اختتام ہوا سورہ کہف کا. یہی قرآن کی بلاغت ہے, اور حاصل یہی ہے کہ عمل کے لیے موٹیویٹ کرنا. تو آج ہم
ایمان کی وجہ سے بدعمالیاں کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ ہماری تو ایک نہ ایک دن بخشش ہو ہی جائے گی سزا کھانے کے بعد، حالانکہ ایمان عمل پہ موٹیویٹ کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں نا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو اللہ سے ملاقات